وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں کروڑ ہا کروڑ درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انوار پر۔ وقت سے ٹرانسمیشن میں تمام ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مرحومین دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی قبر پہ انوار و تجلیات کی بارشیں فرمائے، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ذکر اللہ کی فضیلت۔ یقین مانیں کہ جو دلوں کا سکون ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہی ہے، اور کثرت سے ذکر کرنے والوں کو دنیا میں بہت انعام و اکرامات نصیب ہوتے ہیں، اور بعد مرنے کے بھی وہ دنیا سے تو رخصت ہو جاتے ہیں، مگر جو قلب مسلسل ذکر اللہ میں مشغول رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی ان کا دل زندہ رہتا ہے، ان کا دل ذکر کرتا رہتا ہے۔ اور ذکر کے حوالے سے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میں تہہ دل سے حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جب بھی ہم نے حضرت کو یاد کیا، حضرت نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ گائے بگائے آپ نے حضرت کے کئی تقاریر، کئی بیان آپ نے سنے۔ حضرت بہت ہی پیاری شخصیت ہیں، بہت ہی اچھی گفتگو فرماتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ شوکت سیالوی دامت برکاتہم عالیہ قادری رضوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور والا؟ آپ کی دعائیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ حضرت عنوان سے تو پتہ چل گیا کہ کس موضوع پہ آج بات کرنے جا رہے ہیں۔ جی حضرت ذکر اللہ کی فضیلت قرآنی آیات کی روشنی میں بیان فرمائیں، کیا کہیں گے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شاہد الحق نوری صاحب آپ کا اور میم ٹی وی کا ایک بار پھر شکریہ کہ آپ نے مجھے دوبارہ یاد فرمایا۔ اللہ کریم میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بالخصوص آپ نے آج جس پیارے عنوان کا انتخاب کیا، اللہ کریم اس پیارے عنوان کی برکت سے، اللہ کے ذکر کی برکت سے آپ کی محنت اور میم ٹی وی کو اور زیادہ عروج اور ترقی عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ آپ نے پہلا سوال کیا کہ ذکر اللہ کی فضیلت قرآنی آیات کی روشنی میں بیان کریں۔ جی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے ایمان والو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرو۔ مفسرین کرام نے اس آیت بینات کے حوالے سے بڑا پیارا نقطہ تحریر فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر کے لیے
کوئی وقت کا تعین نہیں ہے۔ آپ جس وقت چاہیں، جس لمحہ چاہیں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگرچہ آپ صبح چاہیں تو اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، دوپہر میں چاہیں تو اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، شام میں چاہیں تو اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، رات میں چاہیں تو اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، سفر میں چاہیں تو اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، جنگلات میں چاہیں، پہاڑوں میں چاہیں، انفرادی طور پر چاہیں یا اجتماعی طور پر چاہیں، یعنی اس میں وقت کا کوئی تعین نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ جس طرح بھی چاہیں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے، تمہیں فلاح مل جائے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اس قرآن کی آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ذکر اللہ کرنے سے انسان کو کامیابی ملتی ہے، ذکر اللہ کرنے سے انسان فلاح پاتا ہے۔ تیسری آیت قرآنی میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ۔ اب یہاں دیکھیں اس آیت بینات میں اللہ رب العالمین نے اپنے ان برگزیدہ بندوں کا ذکر خیر کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ان خاص بندوں کا جو اولی الالباب ہیں، صاحب بصیرت ہیں، ان کا ذکر خیر کیا اور ان کی حالت کو بھی بیان کیا قرآن کے اندر۔ فرمایا کہ اولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا کہ وہ اللہ کے صاحب بصیرت بندے اولی الالباب جو ہیں وہ کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کروٹ پر لیٹ کر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شاہد الحق نوری صاحب، آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، ہمارے حاضرین بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ انسان کی تین حالتیں ہوتی ہیں، یا تو انسان کھڑا ہوتا ہے، یا انسان بیٹھا ہوتا ہے، یا انسان لیٹا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب یہاں دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر انسان کی ان تینوں حالتوں کا ذکر خیر کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اب دیکھیں کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیٹ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی وہ اولی الالباب، وہ صاحب بصیرت اللہ کے خاص بندے جو کہ جس حالت میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو باری تعالیٰ ان کی اس حالت کو بھی قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور آیت قرآنی میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا جی، وذکر اسم ربہ فصلی، قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص، وذکر اسم ربہ، جس نے رب کے نام سے رب کا ذکر کیا، فصلی، اور نماز کو قائم رکھا۔ اب یہاں دیکھیں اس آیت قرآنی سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے جو ہے وہ اللہ کے نام سے اللہ کا ذکر کیا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ ماشاءاللہ، بہت ہی تفصیلی حضرت نے جواب دیا، اور میں یہی کہتا ہوں، میرا تو تجربہ ہے کہ ذکر اللہ کرنے سے قلب مردہ نہیں ہوتا، اور جب بھی آپ ذکر اللہ کریں گے نا، آپ اپنے اندر بہت ہی زیادہ چینجنگ دیکھنا شروع کر دیں گے۔ آپ کی زندگی کے جو عملی معاملات ہیں وہ درست ہونے شروع ہو جائیں گے۔ آپ اللہ کے ذکر میں جب مشغول ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نماز و صلاۃ کی پابندی بڑی تیزی سے ہو جائے گی، آپ کو کوئی سستی نہیں ہوگی، اور جب بھی ذکر اللہ کریں گے آپ میں ایک تر و تازگی اور توانائی آپ کے جسم میں پیدا ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید اس موضوع پہ ہم بات کریں گے، کہیں نہ جائیے گا، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وقت سے ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے درمیان موجود ہیں حضرت علامہ شوکت سیالوی دامت برکاتہم عالیہ۔ حضور، ذکر اللہ کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کو اطمینان ملتا ہے، قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر کرنے سے۔ سبحان اللہ۔ تو پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل کو قرار ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے،
اور ذکر اللہ کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر اللہ کی برکت سے اللہ کریم اس بندے سے شیطان کو دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسرا فائدہ ذکر اللہ کا یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر اللہ کی برکت سے اللہ اس کے چہرے کو روشن اور منور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر اللہ کی برکت سے اس کے دل کو زنگ سے دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کریم ذکر اللہ کی برکت سے اس کی زبان کو غیبت سے اور تمام برائیوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چھٹا فائدہ یہ ہے جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کریم ذکر اللہ کی برکت سے اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت بارش کے مانند اس پر نازل ہوتی ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ جی۔ اور ایک فائدہ اور ہے ذکر اللہ کا، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس وقت اس کے لیے اللہ کے فرشتے آسمانوں میں بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور فائدہ یہ ہے ذکر اللہ کا کہ جب بندہ ذکر اللہ کرتا ہے تو ذکر اللہ کی برکت سے اس سے تمام تر مشکلات دور کر دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور شاہد الحق نوری صاحب، یہاں میں میم ٹی وی کے ناظرین کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو در و دیوار بھی اس ذکر کرنے والے کے لیے گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اکابرین اہل سنت، راسخین کاملین جب کہیں جنگلات کے اندر کسی سفر پر ہوتے تھے تو وہ زور زور سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جی ہاں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ آپ ایک بار سفر پر تشریف لے جا رہے ہیں اور پہاڑوں کے درمیان نماز کا وقت ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نماز کے لیے وضو فرمایا اور خود ہی اس نماز سے پہلے اذان پڑھی۔ جی۔ محبین نے عرض کی حضور آج آپ نے خود ہی اذان پڑھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس لیے آج میں ان پہاڑوں کو اپنے ایمان کا گواہ بناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت ابراہیم بن ادہم ایک مرتبہ زمین سے کچھ کنکریاں لی اپنی مٹھی میں اور لے کر انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، کلمہ شریف پڑھا، اور اس کے بعد جب رات ہوئی آپ سو گئے بستر پر تو حالت نیند کے اندر آپ نے خواب دیکھا کہ حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ ان کا بھی حساب و کتاب کیا گیا اور ان کے لیے حکم یہ ہوا فرشتوں کو کہ انہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ اب وہ فرشتے حضرت ابراہیم بن ادہم کو لے کر کے جہنم کی طرف جاتے ہیں۔ اب جب جہنم کی طرف گئے تو جیسے ہی جہنم کے دروازے کے قریب گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو کنکریاں آپ نے مٹھی میں لے کر کے اللہ کا ذکر کیا تھا، ان کو گواہ بنایا تھا، ان کنکریوں میں سے ایک کنکری جہنم کے دروازے کے اندر ایک بہت بڑی ڈھال بن کر کے کھڑی ہو گئی۔ جب دوسرے دروازے پر لے گئے وہاں بھی ایک کنکری ڈھال بن کے کھڑی ہے۔ حاصل کلام یہ کہ وہ جس دروازے پر بھی فرشتے لے کر کے جاتے وہ کنکری ڈھال بن کر کھڑی ہو جاتی۔ اللہ کریم کا حکم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم کو جنت میں داخل کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور، کثرت سے ذکر کرنا بھی کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کہنا صحیح رہے گا؟ کیا فرمائیں گے؟ جی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جناب۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھڑی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ہر گھڑی ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں کہ حضور کا ہر گھڑی کثرت کے ساتھ ذکر کرنا یقیناً ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سبحان۔ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام حالت قیام کے اندر بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے۔ صحابی رسول ایک بار حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا لمبا اور طویل قیام کرتے یہاں تک کہ سوجن آ جاتی ہے۔ اور سرکار نے جب یہ صحابی رسول سے یہ بات سنی تو صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ تو معصوم ہیں، نہ صرف معصوموں کے سردار ہیں، آپ تو سلطان الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ اتنا لمبا اور طویل قیام کرتے ہیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا قال افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ اللہ۔ اب
ایک اور حدیث پاک یہاں سرکار نے فرمایا کہ 3 لوگ ہیں جن کی دعا کا رد نہیں ہوتا۔ اب یہاں دیکھیں سب سے پہلا کون سا وہ شخص ہے، کون سا بندہ ہے جس کی دعا رد نہیں ہوتی؟ وہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ دوسرا سرکار نے فرمایا مظلوم، تیسرا فرمایا کہ عادل بادشاہ۔ حضرت دنیا میں تو انسان اگر ایک دوسرے سے دوستی ہوتی ہے جی، اور جب دوست ہو جاتے ہیں جی، تو اپنے دوست کا بندہ ذکر کرتا ہے، جی، تو جو بندہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو کیا اللہ بھی اس کا ذکر کرتا ہے؟ جی، یہ ماشاءاللہ بہت پیارا سوال ہے آپ کا، جی اور اس کا جواب میں قرآن سے ہی دوں گا آپ کو۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ جی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کریم نے فرمایا کہ تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ اب یہاں حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بندہ جب زمین پر مجھے یاد کرتا ہے تو میں اپنے اس بندے کو عرش پر یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ بندہ اپنے مرتبے کے اعتبار سے مجھے یاد کرتا ہے اور میں اپنے مرتبے اور اپنی شان کے مطابق عرش پر اس کو یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ بندہ جب بہت سارے لوگوں میں مجھے یاد کرتا ہے، یعنی اجتماعی طور پر جب یاد کرتا ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو اس سے بہتر اجتماع یعنی فرشتوں کے اجتماع میں اللہ اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، جی فرمایا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے نا شکر نہ بنو۔ دیکھیں شاہد الحق نوری صاحب، اللہ کریم نے ہم پر کتنے احسانات کیے، اس باری تعالیٰ نے ہمیں کتنی بے حساب نعمتیں عطا فرمائی، اور اب خود ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگرچہ تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو یقیناً تم شمار نہیں کر سکتے، لیکن تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اس کی دی ہوئی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو لہٰذا ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بالکل اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ اپنے خط بنوانے کے لیے نائی کے پاس گئے تو آپ ذکر اللہ کر رہے تھے، تو نائی کہہ رہا تھا کہ آپ تھوڑی دیر خاموش ہو جائے، ایسا نہیں کہ کینچی آپ کی یہ مونچھوں کو تراشنے میں کہیں لگ نہ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ کینچی لگتی ہو لگ جائے، ذکر اللہ نہیں رکے گا۔ تو یہ تو بزرگوں کا حال ہوتا تھا کہ اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں رہتے تھے، اور ان کا عالم تو یہ ہوتا تھا کہ ایک سانس جاتی تھی تو اللہ کی آواز ہوتی تھی اس کے ساتھ، اور جب سانس باہر آتی تھی تو ہو کی صدائیں نکلتی تھی، تو اللہ کی صدائیں ہوتی تھی۔ یہ انشاءاللہ وقفے کے بعد آتے ہیں۔ حضرت سے ایک سوال، بہت ہی پیارا سوال ہے اور یہ آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا، کہیں نہ جائیے گا کہ ذکر اللہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے وقت سے ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سوالوں کا سلسلہ جاری ہے، موجود ہیں حضرت علامہ شوکت سیالوی دامت برکاتہم عالیہ۔ حضور جاتے وقت میں نے یہ سوال ہمارے ویورز کے لیے چھوڑا تھا کہ ذکر اللہ کی کتنی قسمیں ہیں، کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے آپ؟ جی، ذکر اللہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ذکر فی الضرورت، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ذکر فی العادت، نمبر 3 ذکر فی المحبت۔ سبحان اللہ۔ اب ان کی تعریفیں بھی سن لیں۔ جی ذکر فی ضرورت وہ ہے، اس ذکر کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے حصول کے لیے ذکر کیا جائے۔ یعنی اگر بندہ ذکر کرتا ہے کہ اللہ مجھے رزق عطا فرمائے، ٹھیک، یا وہ ذکر کرتا ہے کہ اللہ کریم مجھے صاحب اولاد کر دے، صحیح، یا وہ بندہ ذکر کرتا ہے کہ اللہ کریم مجھے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، اس کو ذکر فی ضرورت کہتے ہیں۔ اور ذکر فی العادت وہ ذکر ہے جو کہ ذکر کرنے کی ایک عادت ہو، ٹھیک، جیسے فرشتے اپنی ڈیوٹیاں بھی سر انجام دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، جی تو اس کو ذکر فی العادت کہتے ہیں۔ ٹھیک، اور ذکر فی المحبت وہ ہوتا ہے جو کہ خالصتاً بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، جی
یعنی اس کو نہ تو وہ جنت کے حصول کے لیے ذکر کرے اور نہ ہی وہ جہنم کے خوف کی وجہ سے ذکر کرے، صرف اور صرف خالصتاً وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس کو ذکر فی المحبت کہتے ہیں۔ سبحان اور اللہ۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، سبحان اللہ۔ کہ جن کی راتیں گزر جاتی ہیں سجدے اور قیام کی صورت۔ بڑی پیاری بات آپ نے بتائی۔ مطلب یہ ذکر محبت کے حوالے سے تو یہ تو سوچنے والا پوائنٹ ہے کہ مطلب بندہ بغیر کسی لالچ کے اللہ سے لو لگا کے اللہ کی بارگاہ میں ذکر اللہ کرتا ہے تو کیا انعام و اکرام ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت کیا فرشتے اللہ کا ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں دنیا میں جہاں ذکر کی کئی محفل ہوتی ہے؟ ہم نے علماء کرام سے مختلف روایتیں سنی، کچھ ارشادات فرمائیں۔ جی بالکل، محدثین کرام نے کافی روایات اس حوالے سے جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، امام طبرانی نے بھی اس سے جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور دیگر محدثین کرام نے اس حدیث پاک کو لکھا ہے کہ جب لوگ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ایسے ذکر اللہ کی مجالس کو اللہ کے فرشتے تلاش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسی مجالس کو اللہ کے فرشتے ڈھونڈتے ہیں، اور جب انہیں وہ مجالس مل جاتی ہیں تو پھر فرشتے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ آ جائیں، ہم جنہیں ڈھونڈ رہے تھے، جن کی تلاش تھی، وہ یہاں ہیں۔ اور وہ پھر سارے فرشتے، یہاں تک حدیث پاک کے اندر ہے کہ وہ زمین سے آسمان تک فرشتوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ فرشتے جب وہ مجلس کو ڈھونڈ لیتے ہیں تو پھر حدیث پاک میں ہے کہ وہ فرشتے اپنے نورانی پروں کے اندر اس ذکر اللہ کی مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے تو پھر وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ رب پوچھتا ہے، حالانکہ رب سب کچھ جانتا ہے، بے شک شاہد الحق نوری صاحب، رب کیا نہیں جانتا، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، لیکن پھر بھی وہ رب پوچھتا ہے کہ میرے فرشتے بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم فلاں مقام سے آ رہے ہیں، وہاں تیرے نام کا ذکر ہو رہا تھا، تیرے نام کی مجلس تھی۔ تو رب فرماتا ہے کہ اچھا فرشتوں بتاؤ وہ میرے بندے کیا کرتے تھے؟ جی، حالانکہ رب جانتا ہے۔ بالکل۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ وہ تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، تیرے نام کی تسبیحات کو بلند کر رہے تھے۔ اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کہ وہ کس چیز کے حصول کی دعا کرتے تھے، وہ کیا چیز مانگتے تھے، طلب کر رہے تھے، کیا چیز طلب کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ وہ جنت کے حصول کی طلب کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ سبحان فرشتے اللہ۔ کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھی تو نہیں ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ فرشتوں اگر وہ میرے بندے جنت کو دیکھ لیتے تو پھر ان کے اندر اشتیاق کتنا زیادہ بڑھ جاتا۔ اور پھر رب کہتا ہے کہ اچھا اور کیا مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ جی، کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ دیکھی تو نہیں ہے۔ تو باری تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر ان کے اندر خوف، ڈر کتنا زیادہ ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے ان تمام کے تمام بندوں کی بخشش کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ذکر کرنے کی نیت سے نہیں آئے تھے، وہ تو اس لیے آ کر کے بیٹھے تھے، وہ انہوں نے کسی لوگوں سے، بعض لوگوں سے ملنا تھا، ملاقات کرنے سے، وہ اپنے ذاتی کام سے آئے تھے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ لا یشقا جلیسہم، اگرچہ وہ اپنے ذاتی کام کے لیے آئے تھے، لیکن جب کوئی بدبخت نیک بخت کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو فرمایا کہ پھر اس کی بدبختی نیک بختی میں بدل جاتی ہے، لہٰذا وہ جو اپنے کام سے آئے تھے لا یشقا جلیسہم، میں نے ان کی بھی بخشش اور مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو سبحان اسی اللہ۔ طرح اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہمیں کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور یہ یاد رکھیں جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم اپنا کوئی رہبر، کوئی پیشوا، اور کم از کم جو ہے وہ ایسا رہبر، جیسے کہ ہمارے اکابرین اہل سنت، علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ آپ شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، کیونکہ شیخ کامل، میں اپنے حاضرین کو یہ آخر میں تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں بالکل حضور، اور اسی پر میں ختم کروں گا کہ شیخ کامل کا ہونا بہت لازم ہے، لازم ہے، کامل استاد کا ہونا
ضروری ہے، کیونکہ وہی آپ کو کسی نتیجے تک پہنچائے گا۔ بالکل، کیونکہ اگرچہ یہ چیزیں ضروری نہ ہوتی تو آپ حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اٹھا کر کے دیکھیں، وہ 16 برس تک جنگلات کے اندر اللہ کا ذکر کرتے رہے، 16 برس تک جی، لیکن 16 برس کے بعد جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان سے کہا کہ میں بڑا پریشان ہوں، میرا دل روشن نہیں ہوتا، اللہ اللہ، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس میں اللہ ذات کو اپنے دل پر نقش کرو، تمہیں اللہ کا قرب اور اللہ کی معرفت مل جائے گی۔ سبحان اللہ، اور حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے 16 برس ہو گئے اس میں اللہ ذات کو اپنے دل پر نقش کرتے ہوئے، پر میرا دل روشن نہیں ہو رہا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، بغداد شریف کا سفر کریں سبحان اللہ، اور پیران پیر روشن ضمیر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مزار پر جا کر کے حاضری دیں، اور وہاں جا کر کے آپ نے یہ کہنا ہے، اے جہاں بھر کی دستگیری کرنے والے، اللہ کریم نے آپ کو جس شان کا دستگیر بنایا ہے اسی شان سے آج میری بھی دستگیری کیجیے۔ سبحان اللہ، چنانچہ حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمت اللہ علیہ حضرت خضر علیہ السلام کی اس تعلیم کو پا کر آپ وہاں سے سفر کرتے ہیں بغداد شریف کا۔ شاہد الحق نوری صاحب جب وہاں پہنچے اور وہاں جا کر جس طرح آپ کو حضرت خضر علیہ السلام نے تعلیم دی تھی ویسے ہی وہاں کھڑے ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ اے جہاں بھر کی دستگیری کرنے والے، جس شان کا اللہ نے آپ کو دستگیر بنایا ہے اسی شان سے میری بھی دستگیری کیجیے۔ تو اب یہاں علماء نے لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنی قبر انور سے اپنی ولایت والا پرنور ہاتھ باہر نکال دیا، اور ہاتھ کی ہتھیلی پر اسم اللہ ذات کا نقشہ ہے، اور فرما رہے ہیں کہ شاہ نقش بند یہ اسم اللہ ذات کا نقشہ اپنے دل پر نقش کر لو، قیامت تک تمہیں دنیا شاہ نقش بند کے نام سے یاد کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی پیاری بات حضرت نے بتائی، اور یقیناً اللہ والوں سے جڑنا یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہی ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کے سبب سے اس کے دل پہ ایک سیاہی کا دبا پڑ جاتا ہے، اور جب گناہ پہ در گناہ کرتا جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا قلب پورا سیاہ فام ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، اور جب ضربات ذکر لگائے تو اپنے دل کی طرف گردن کو جھکائے، اور اپنے مرشد کامل کا تصور کرتے ہوئے کہ ان کے توسل سے جو انوار و تجلیات پڑ رہی ہیں تو اس سے میرا دل انشاءاللہ تعالیٰ اس ضرب لگنے سے جو ایک سیاہی کا دبا پڑا تھا، یا رب تعالیٰ چاہے تو ایک ہی ضرب سے پورے دل کو منور فرما دے۔ یہ اس کی منشا ہے کہ جسے بندے کو نوازے۔ حضرت بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے، اور آپ کے توسل سے جو ہم نے آج میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں سیکھی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو ہمارے ذہنوں اور قلوب میں محفوظ فرما کر اس کو سن کر اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کروانے کی طاقت عطا فرمائے۔ یہاں ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان شاہد الحق نوری اور ہمارے مہمان حضرت علامہ شوکت سیالوی دامت برکاتہم عالیہ کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواد دے رہا